ایک فیملی گاڑی میں سفر کر رہی تھی۔ جب وہ ایک شاپت حویلی کی طرف سے گزری کہ اچانک ان کی گاڑی کے ساتھ ایک حادثہ ہو گیا۔ ایک کالی بلی ان کی گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ کر مر گئی۔ جب روہن اس مری ہوئی بلی کی طرف مڑا، اچانک مری ہوئی بلی زندہ ہو گئی اور روہن پر حملہ کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر فیملی بہت خوف زدہ ہو گئی۔ ان کی گاڑی خراب ہونے کے بعد روہن نے فیصلہ کیا کہ اب رات ہو گئی ہے اور صبح ہونے تک ہمیں اس حویلی میں رکنا پڑے گا۔ جب فیملی اس شاپت حویلی میں داخل ہو رہی تھی کہ اچانک حویلی کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ روہن اور اس کی فیملی حویلی میں داخل ہو گئی۔ حویلی میں اندھیرا بہت تھا، اس لیے روہن اور اس کی فیملی نے ٹارچ لائٹ کی روشنی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ جس طرح وہ آگے بڑھ رہے تھے، دیواروں پر خوفناک علامتوں والی تصویریں لگی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر روہن کی بیوی اور بچے بہت گھبرا گئے۔ روہن اور اس کی فیملی ابھی کچھ آگے چلے ہی تھے کہ اچانک ایک سائے سے ایک چڑیل نمودار ہوتی ہے۔ وہ چڑیل خون کی پیاسی تھی اور روہن اور اس کے بیوی بچوں کو بڑی خوفناک نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر روہن کے بیوی بچے بہت خوفزدہ ہو گئے اور وہ بھاگتے ہوئے ایک کمرے کی جانب بڑھے۔ وہاں روہن کو ایک پرانی کتاب اور کچھ لاکٹس ملتے ہیں۔ روہن اس کتاب کو پڑھتا ہے جس میں بھیانک چڑیل سے بچنے کا راز تھا۔ روہن کو چڑیل کی سچائی معلوم ہونے پر چڑیل غصے میں آ جاتی ہے اور روہن اس کتاب اور لاکٹس کو تھامے اپنی فیملی کو لے کر حویلی سے بھاگنے لگتا ہے۔ جادوئی کتاب اور لاکٹس کی مدد سے روہن اپنے بیوی بچوں کو لے کر حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جبکہ چڑیل ان کا پیچھا کرتی رہتی ہے مگر روہن کی فیملی کو اور روہن کو نقصان نہیں پہنچا سکی۔ روہن اپنی فیملی کے ساتھ حویلی سے نکلنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ صبح کی ہلکی روشنی روہن اور اس کے بیوی بچوں کے چہرے پہ مسکان لے آتی ہے، مگر پس منظر میں حویلی ابھی بھی ویران ہے۔ یہ روہن اور اس کی فیملی کے ساتھ بہت بھیانک رات جو گزری حویلی میں، وہ کبھی ان کے ذہنوں سے نہیں نکل پائے گی۔